بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توجہ فرمائے جانے کی راہ ہے۔ یہ اللہ نے جو سب سے مقدس و محترم مخلوق، سب سے تعظیم کے لائق مخلوق بنائی ہے، وہ یہ 14 ہیں جن کا مقام ایسا ہے جیسا کسی کا مقام نہیں۔ علمہ البیان، اللہ نے بیان سکھایا۔ بیان سب کرنے والے ہیں لیکن نہج البلاغہ کسی ایک ہی کا بیان بنتا ہے۔ عزیزان گرامی، مولا کے علم کے دنیا، ساری دنیا، یہاں صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، غیر مسلم بھی مانتے ہیں جو علی کہہ گئے ہیں اس کا اب بدل نہیں آ سکتا۔ صرف آپ کی توجہ کے لیے یہ واقعہ پیش کر رہا ہوں جس میں کوكب در کتاب کا نام ہے۔ ابھی مجھے کسی نے آج کہا کہ مولانا آپ بہت زیادہ حوالے نہیں دیتے، واقعات اتنے زیادہ پڑھتے ہیں، اتنی آیات، اتنی روایات، سب کا حوالہ دیا کیجیے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ واقعہ کوكب دری بہت بڑی کتاب ہے مولا کے فضائل پہ، جناب مولا کائنات کے فضائل پہ، کوكب در، اور لکھنے والے شیعہ عالم نہیں ہیں، بس زیادہ کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ خوارج سب سمجھتے ہیں، خارجی جو خروج کرے امام کے خلاف، چاہے کلمہ کو ہو، نماز پڑھتا ہو، اسے ہم پاک نہیں مانتے۔ 10 خوارج ملے، کہا ہم علی کا ساتھ دیں گے اگر علی نے ہمارے سوالوں کے جواب دیے، نہیں تو پھر ہم علی کے دشمن سے مل جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا بھی سوال کیا کریں؟ تو ان میں سے ایک نے کہا سوال ایک ہی ہونا چاہیے اور ہر دفعہ مولا سے اس کی علی سے دلیل نہیں مانگے۔ تو انہوں نے کہا بھی وہ سوال کیا ہو؟ تو ان میں سے ایک نے کہا یہ پوچھو علم افضل ہے یا دولت؟ من افضل، العلم او المال؟ مال یعنی دولت، علم افضل ہے یا مال؟ کہا ٹھیک ہے۔ وہ 10 کے 10 ایک دیوار کے پیچھے چھپ گئے تاکہ مولا کو پتہ نہ چلے کہ وہ چھپ کے سن رہے ہیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، ہم ایسے کو امام ہی نہیں مانتے جو دیوار کے پیچھے دیکھ نہ سکے۔ ہم ایسے کی امامت کے قائل ہیں جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتائیں کتنے ہزار کا مجمع آ رہا ہے، ان میں کتنے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے اور کتنے بھاگ جائیں گے۔ یہ مولا کا موجود ہے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ وہ 10 کے 10 افراد جب مولا کی خدمت میں الگ الگ پہنچے، پہلا سامنے آیا کہ یا علی من افضل، العلم او المال؟ بتائیے یا علی علم افضل ہے یا مال و دولت؟ آپ نے فرمایا علم افضل ہے۔ کہا ولما ذالک، ایسا کیوں کر ہے کہ علم افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کیونکہ دولت کی حفاظت تم کرتے ہو، مال تمہاری، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ مال کی، دولت کی تم حفاظت کرتے ہو، علم تمہارا۔ دوسرے نے سوال کیا یا علی کیا افضل ہے، علم یا مال؟ آپ نے فرمایا علم۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا۔ تیسرے نے وہی سوال کیا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم۔ کہا کیوں؟ کہا جس کے پاس دولت زیادہ ہو اس کی راتوں کی نیندیں حرام، جس کا علم زیادہ ہو وہ سکون سے سوتا۔ کہا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ چوتھے نے سوال کیا، آپ نے فرمایا علم۔ کہا کیوں؟ کہا جس کے پاس دولت زیادہ ہو اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، جس کا علم زیادہ ہو اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں۔ پانچویں نے سوال کیا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ دولت قارون و فرعون کی میراث ہے، علم انبیاء کی میراث ہے۔ چھٹے نے سوال کیا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ جس کے پاس دولت زیادہ ہو وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا خدا ہوں، اور جس کے پاس علم زیادہ ہو وہ کہتا ہے الہی ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے، تیری عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا۔ 10 لوگوں نے 10 سوال کیے، مولا نے ہر دفعہ نیا جواب دیا۔ وہ سب کے سب کہنے لگے یا علی اب ہم آپ کے ہیں۔ مولا نے کہا کیوں؟ کہا کیونکہ آپ نے ایک ہی سوال کے 10 وجوہات دی۔ مولا نے کہا تم 10 پہ خوش ہو گئے؟ اگر یہی سوال تم قیامت تک پوچھتے رہتے میں نئی دلیلیں دیتا رہتا۔ وقت ہے تھوڑی سی دیر چلیں گے اسی یار میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا۔ اسی کتاب میں واقعہ لکھا جسے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی جو سوال کر لو، جس زبان میں سوال کر لو، جس کتاب سے سوال کر لو، علی اسی وقت جواب دے دیتے ہیں، تو سوچ سمجھ کے ذرا ٹیڑھا سوال نکالا جائے، جو جواب دیں اس کے بعد ہم ایک اور سوال کر دیں۔ بات پہنچ رہی ہے میری؟ تو کچھ لوگ سب سر جوڑ کے بیٹھے کہ کیا سوال کیا جائے؟
کہا ٹھیک ہے سوال سوچتے ہیں، پوری رات سوچتے رہے. سوال ایسا کیا جائے کہ علی جو جواب دیں، جو بھی جواب دیں تو ہم اس کا الٹ بتا دیں، کبھی کہیں یہ کبھی وہ، تاکہ جناب امیر جواب مکمل نہ کر سکے. سوچتے رہے کیا سوال کریں. ذہن میں ایک سوال آ گیا، انہوں نے ایک سوال گھڑ لیا. کہا بھئی یہ سوال کرتے ہیں. کہا یا علی ہماری ایک بکری تھی اور اس بکری اور کتے کی آمیزی سے ایک بچہ پیدا ہوا، بتائیے وہ کتا ہے یہ بکری؟ بکری ہے تو حلال ہے، کتا ہے تو نجس ہے، اسے کھانا بھی حرام ہے. تو مولا کائنات نے اسے دیکھا، کہا بہت آسان ہے، جاؤ جا کے اس کے سامنے گھاس اور گوشت رکھ دو. اگر گوشت کھائے تو کتا ہے، گھاس کھائے تو بکری ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے. جیسے مولا نے فرمایا نا گوشت اور گھاس دونوں رکھو، تو اگر گوشت کھائے تو کتا، گھاس کھائے تو بکری. کہا یا علی ہم نے دونوں کام کر کے دیکھ لیے ہیں، کبھی وہ گوشت کھا لیتا کبھی بکری کی طرح گھاس کھا لیتا. کیونکہ انہوں نے پہلے فیصلہ کر رکھا تھا جو جواب دیں گے ہم ٹیڑھا جواب دے کے دو دو بناتے چلے جائیں گے. مولانا نے کہا کوئی بات نہیں، اب تم کیا کرو اس کے سامنے پانی رکھ دو، اگر منہ ڈال کے پانی پیے تو بکری ہے، اور اگر اپنی زبان سے چوس چوس کے پانی پیے تو کتا ہے. پہنچ رہے ہیں حضرات؟ بکری اور کتے کا بتا رہے ہیں مولا کہ اگر منہ ڈال کے پانی پیتا ہے تو بکری ہے، اور اگر زبان سے چوس چوس کے پانی پیے تو کتا. کہا یا علی ہم نے کئی مرتبہ پانی رکھ کے بھی دیکھا، کبھی وہ ایسے پانی پی لیتا کبھی ویسے پانی پی لیتا. مولانا نے کہا ٹھیک ہے دیکھو جب بیٹھتا ہے تو کیسے بیٹھتا ہے، اگلے دھڑ سے بیٹھے تو بکری ہے، پچھلے دھڑ پہ بیٹھے تو کتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کہا یا علی ہم نے دونوں دیکھے، کبھی اگلے دھڑ پہ بیٹھتا کبھی پچھلے، ہر بات پہ دو دو باتیں نکالتے چلے جانے. مولانا نے کہا ٹھیک ہے اسے گلے میں، بکریوں کے گلے میں چھوڑ دو. کہ پھر یا علی کیا ہوگا؟ کہ اگر گلے کے بیچ بیچ میں چلے سر جھکا کے تو بکری ہے، اور اگر گلے کے آگے یا بہت پیچھے چلے تو کتا. نہیں ہے مجمع، کتا گلے کے بیچ نہیں چلتا ہے، یا کبھی گلے سے آگے چلتا ہے گائیڈ کرنے کے لیے، یا پیچھے چلتا ہے تاکہ بکریاں ادھر ادھر نہ ہو جائیں. توجہ. کہا یا علی ہم نے یہ بھی کر کے دیکھا، وہ کبھی گلے کے بیچ میں چلتا ہے کبھی گلے سے الگ. مولا نے کہا ٹھیک ہے. مولا جواب دیتے رہے، وقت نہیں ہے، ایک کے بعد دوسرا مولا کہتے رہے ایسا کر کے دیکھ لو ایسا کر کے دیکھ لو. اب انہوں نے کہا یا علی ہم ہر کام کر کے دیکھ چکے، کبھی یہ کبھی وہ. مولا نے کہا ٹھیک ہے اب اسے ذبح کر دو. کہ مولا ذبح کر کے کیا ہوگا؟ کہ اگر پیٹ سے اوجڑی نکلے تو بکری ہے، آنتے نکلے تو کتا ہے. اب نہیں کہہ سکتے تھے ہم دونوں کر کے دیکھ چکے. توجہ فرمائیے جانے کے رہا. اب ان کے پاس اور مزید گنجائش نہیں تھی کہ کہہ سکتے کہ ہاں ہم ذبح بھی کر کے دیکھ چکے، ایک دفعہ اوجڑی نکل آئی ہے ایک دفعہ آندھے. جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، اور جو علی کے مقابلے میں آ جائے دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے آخرت میں بھی. عزیزان گرامی، ہم علمہ البیان، اس اللہ نے کہا کہ میں نے بیان سکھایا، اور عالم محمد سے بہتر بیان کسی کا نہیں ہے. کہ مولا کائنات نے کس انداز سے تمام علمی مسائل کو حل کیا. بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ رسول رضوان اللہ علیہم مولا کائنات کے پاس آتے، یا علی مسئلہ حل نہیں ہو رہا آپ حل کر دیجئے. مولا یہ نہیں کہتے تھے تمہارا مسئلہ حل نہیں کروں گا اس کا کر دو، نہیں، جو آ گیا در پہ علی نے خالی نہیں لوٹایا. یہ مولا کائنات کی خصوصیت